بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، پاکستان کی عدالتیں اس وقت نظام عدل تو کیا لوگوں کو فراہم کریں گی، وہ ان کے اپنے جھگڑے جو ہیں وہ ختم نہیں ہو رہے، ججوں میں اختلافات جو ہیں وہ اس سلسلے میں مزید کردار جو ہیں وہ ادا کر رہے ہیں۔ تو آنے والے دنوں میں عدلیہ کی حالت جو ہے وہ کیا ہوگی، اس کے بارے میں آج آپ کو بتا دیتا ہوں، کیونکہ یہ برج اسد کے زیر تابع ہیں اور ان پہ شمس جو ہے وہ حکمرانی کرتا ہے، اور خاص طور پر آج کل جو ہے وہ رو اور کیٹو کا اثر، اور پھر پچھلے دنوں میں جو زحل ہے وہ اس کا ریورسل تھا، جس کی وجہ سے یہ 26ویں ترمیم جو ہے وہ پاس ہوئی، اور جس کی وجہ سے عدلیہ جو ہے وہ پیرالائز ہو گئی۔ عدلیہ جو ہے وہ اپنی آزادی اور فعالیت جو ہے وہ کھو بیٹھی ہے۔ تو یہ اس میں زحل جو ہے وہ پابندی اور رکاوٹ جو ہے وہ پیدا کر رہا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ عدالتی نظام کا 10واں گھر ہے، اس کے اوپر بھی یہ اثر ڈال رہا ہے۔ شمس جو قیادت اور اختیارات کی علامت ہے، یہ کیٹو کے منفی اثرات کے زیر اثر ہے، اور یہ کیٹو جو ہے یہ اچانک ایکٹیویٹ ہوتا ہے، اور جو پوزیٹیو چیزیں ہوتی ہیں ان کو نیگیٹو کر دیتا ہے، اور جو نیگیٹو ہوتی ہیں ان کو اچانک جو ہے یہ پوزیٹیو کر دیتا ہے۔ تو یہ بڑا ڈینجرس ہے۔ شمس جو ہے وہ قیادت اور اختیارات کی علامت ہے۔ اب دیکھیں، سپریم کورٹ میں تقسیم اور چیف جسٹس کے اختیارات میں جو ہے وہ کمی واقع ہوئی ہے، جس کی وجہ سے عدالتیں اب کسی کو انصاف فراہم کرتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، بلکہ بینچ بنتے ہیں اور بینچ ٹوٹ جاتے ہیں۔ یہی ہے کہ اس وقت عدلیہ جو ہے وہ اپنے اندرونی پرابلمز جو ہیں وہ ان میں پھنسی ہوئی ہے۔ عدلیہ میں اتحاد جو ہے وہ اس وقت نہیں ہے۔ یہ تقسیم شدہ عدالتی نظام جو ہے یہ عوام کو کوئی خاص ریلیف فراہم کرنے یا جمہوریت کو مضبوط کرنے میں بالکل ناکام رہے گا۔ رو کا 6ویں گھر میں سے گزرنا جو ہے یہ تنازعات اور مشکلات کی علامت جو ہے وہ پیدا کرتا ہے۔ ججوں کے درمیان اندرونی اختلافات جو ہیں وہ بھی ہیں، اور اس کی وجہ سے عدلیہ کا جو کردار ہے وہ بالکل ہی کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ اب یہ ہے کہ مشتری اور حمل جو ہے وہ یہی پرابلم جو ہے وہ پیدا کر رہے ہیں۔ عدلیہ کے نظام کو یہ دسمبر کے آخر میں کچھ مضبوط کرنا شروع کریں گے، لیکن یہ عمل جو ہے وہ خاصا سست رہے گا۔ اس دوران میں مریخ جو ہے وہ اس کی جارحانہ پوزیشن عدلیہ اور ایگزیکٹو کے درمیان تنازعات جو ہیں وہ اس کو بڑھا سکتی ہے۔ اب جو چیف جسٹس صاحب آئے تھے، شروع میں تو لگا تھا کہ جی بڑے اسٹرانگ آئے ہیں، لیکن ان کی بکری جو ہے وہ بیٹھ گئی ہے۔ اس وقت بہت سے مسائل جو ہیں وہ حل طلب ہیں، ان کو بھی حل نہیں کیا جا رہا، اور یہ جو 26ویں ترمیم ہے اس کو بھی ایڈریس نہیں کیا جا رہا۔ اب دیکھیں، اگر خان صاحب کو اگر ریلیف کا چکر یہ ہے کہ وہ میں نے جیسے کہا تھا کہ جی پہلی یا دوسری کو خان صاحب آ جائیں گے، دیکھیں پہلی اور دوسری تاریخ جو تھی اس میں خان صاحب کے اوپر کوئی مقدمہ نہیں تھا، بالکل مقدموں سے فارغ تھے ان دنوں میں، پہلی اور دوسری میں۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ جب عدالتوں نے اس کو چھوڑا نہیں ہے تو اس کے اوپر پھر مزید جو ہے وہ مقدمات جو ہیں وہ ڈال دیے گئے۔ اب یہ ہے کہ یہ کوئی پکا مقدمہ تو نہیں ہے، ان کی ضمانتیں ہو جائیں گی، لیکن کیسز جو ہیں وہ بہت زیادہ بنا دیے گئے ہیں، اور ان میں سے نکلتے جو ہے یہ ابھی مہینہ تقریباً جو ہے وہ 1.25 مہینہ جو ہے وہ لگ جائے گا۔ رو اور کیٹو کے اثرات کے ساتھ یہ جو ہے یہ عدم استحکام ہی ہے۔ مشتری کی پوزیشن جو ہے وہ عوامی جذبات کو بھی ظاہر کرتی ہے، اس میں تبدیلی ہے، اور اصلاحات اور احتساب کے مطالبے کو بھی یہ بڑھا رہی ہے۔ اب زحل کی سیدھی حرکت جو ہے وہ دسمبر کے آخر تک جمہوری عمل کو مستحکم پوزیشن پر لانے کی کوشش کرے گی، لیکن ان کوششوں کو بھی مزاحمت کا سامنا ہوگا۔ دیکھیں، پہلے تو یہ تھا کہ عدالتیں آزاد تھیں تو ان کے اوپر کوئی ریسٹرکشن نہیں تھی، لیکن یہ 26ویں ترمیم آئی ہے، اب اس کو بھی دیکھنا پڑے گا کہ جی آزادی کی جو روڈ میپ ہے اس میں یہ رکاوٹ جو ہے یہ اب 26ویں ترمیم جو ہے وہ لے کے آ رہی ہے۔ اب عملی اقدامات جو ہیں وہ اس کو کچھ کرنے کے لیے، بہتر کرنے کے لیے، وہ یہ ہے کہ عدلیہ موجودہ کمزوریوں اور عدم فعالیت جو ہے وہ اس سے آزاد ہو، اس کا وقار جو ہے وہ بحال کر سکتی ہے، بشرطے کہ کچھ اقدامات جو ہیں وہ کر لیے جائیں۔ اب عملی اقدامات جو ہیں وہ کیا ہو سکتے ہیں؟
وہ یہ ہے کہ اداروں میں ایگزیکٹو کی مداخلت سے بچانے کے لیے قوانین اور طریقہ کار میں اصلاحات کی ضرورت ہے، اور آئینی ترمیم کے ذریعے عدالتی اختیارات کو محدود کرنے والے قوانین جو ہیں ان کا جائزہ لیا جائے۔ اب ان کا جائزہ کیسے لیں گے جب جنہوں نے قوانین بنائے ہیں وہ خود ہی بیٹھے ہوئے ہیں؟ تو وہ ان کا دماغ خراب ہے کہ وہ ان قوانین کو چینج کریں۔ پھر دوسرے نمبر پہ آ گیا ججوں کے درمیان اتحاد۔ دیکھیں، ججوں کے درمیان جو چپکلش تھی اسی کا فائدہ جو ہے وہ گورنمنٹ نے اٹھایا۔ اب سپریم کورٹ کے اندرونی اختلافات کو ختم کرنا جو ہے وہ انتہائی ضروری ہے۔ ججز کو آئینی معاملات میں متحد رہنا ہوگا اور تاکہ عوام کا جو اعتماد ہے ان پر وہ بحال ہو سکے۔ اب وہ آئینی سربراہ جو بینچ ہے اس کے بنے ہوئے ہیں، اس کو سپریم کورٹ سے بھی زیادہ کے جو چیف جسٹس ہے اس سے بھی زیادہ اختیارات ہیں، وہ اس کا رخ جو ہے وہ کسی اور طرف ہے۔ چیف جسٹس جو ہے وہ کچھ بھی نہیں کر پا رہا، وہ یہی ہے کہ کسی کی ضمانت کینسل کر دی، کسی کی ضمانت کر دی، کسی کو وابڈا پہ کوئی فیصلہ دے دیا، یا کسی اور محکمے پر کوئی فیصلہ دے دیا۔ یہ تو چیف جسٹس کی بالکل ہی کریڈیبلٹی جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے۔ عدالتیں شفافیت اور احتساب کے نظام کو مضبوط بنانا چاہیے تاکہ عوام کا عدلیہ پر جو انحصار ہے وہ بہتر ہو سکے۔ پھر دوسرے نمبر پہ سول سوسائٹی جو ہے یا قانونی ماہرین ہیں، بین الاقوامی ادارے ہیں، وہ بھی اس بات کو یقینی بنانے کے لیے دباؤ ڈال سکتے ہیں۔ اب وہ دباؤ کیا کریں گے؟ یہ وکلاء کھڑے ہوئے تھے کہ جی ہماری لاشوں سے گزر کر 26ویں ترمیم جو ہے وہ بنے گی۔ وہ لاشیں تو بچھی نہیں ہیں، تو ان کے اوپر سے ہی گزر کے تو حکومت نے 26ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ کر لی، اور جج اپنا وکلاء جو ہیں وہ منہ دیکھتے ہوئے رہ گئے۔ اب زحل کا جو ریورسل ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد یہ کمزوریاں اور جمود جو ہے یہ بڑی وجہ ہے، کیونکہ نومبر کے آخر میں جو زحل ہے، اب دیکھیں یہ جو آج 5 تاریخ ہے، کچھ سٹارز جو ہیں وہ آئیں گے، لیکن وہ حکومت کے لیے کچھ پرابلمز جو ہیں وہ پیدا کریں گے، اور اب دیکھیں کہ گورنمنٹ جو ہے وہ ان سے کیسے نمٹتی ہے۔ مشتری کے اثرات جو ہیں وہ اختیارات کی بحالی کے سلسلے میں دانش مندی اور وسعت کی علامت ہے۔ عدالت فیصلہ، انصاف اور توازن کو فروغ دیں۔ دسمبر کے آخر میں عدلیہ جو ہے وہ اپنی خود مختاری، وہی میں نے کہا تھا کہ بحال کرنے کی کوشش کرے گی، یہاں پھر آ جاتا ہے۔ اندرونی اختلافات جو ہیں وہ اس کا خاتمہ ضروری ہے، کیونکہ جب تک سپریم کورٹ اب متحد نہیں ہوگی اس وقت تک ان چیزوں کا وہ نہیں ہے۔ لیکن ان کو لالچ دے دیا گیا، ایک کو آئینی بینچ کا سربراہ بنا دیا گیا، اس کے پاس کچھ فیصلہ نہیں ہے، وہ پتہ نہیں چیف صاحب جو ہیں وہ ان کے ساتھ ہاتھ ہو گیا یا وہ چپ کر کے آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب یہ جو توازن کی بحالی ہے، یہ کیٹو کے منفی اثرات ختم ہونے کے ساتھ عدالتیں جو ہیں وہ اپنا کردار جو ہے وہ ادا کرتی ہوئی نظر آئیں گی، لیکن یہ کب ہوگا؟ یہ تقریباً مڈ جنوری جو ہے وہ تو تقریباً لگ جائے گا اس چیز میں۔ تو اس وقت تک خان صاحب جو ہیں وہ ان کے لیے پرابلمز ہی ہیں، وہ اس کے بعد خان صاحب جو ہیں وہ باہر آتے ہوئے نظر آئیں گے، کیونکہ ابھی بھی چانس تو ہے 1 سے لے کے اور 15 جنوری کے درمیان میں 5 مواقع ایسے آئیں گے کہ جب خان صاحب جو ہیں وہ ان کو رہائی مل سکتی ہے، چانسز جو ہیں وہ ان کے بنیں گے۔ اب گورنمنٹ ان کو چانس دیتی ہے یا نہیں دیتی، اس کا فیصلہ تو آنے والے دنوں میں ہوگا۔ پھر کسی نئے موضوع کے ساتھ انشاءاللہ آپ سے بات ہوگی، تب تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔